جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتهم الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ طلبہ عزیز، قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو خطاب کر کے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو۔ یہ ہوگا کیسے؟ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تمہارے اندر بھی صداقت آ جائے گی، خوف خدا پیدا ہو جائے گا۔ کونوا مع الصادقین امر کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں بناتا۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اب سچے لوگ دنیا میں کہاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے تم سچوں کے ساتھ رہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن، قیامت تک سچے لوگ دنیا میں رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ ہم انہیں تلاش کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ یہ کہنا کہ سچے لوگ کہاں ہیں، جو جیسا ہوتا ہے دوسرے کو اپنی ہی طرح سمجھتا ہے، نیک نے نیک جانا، بد نے بد سمجھا مجھے، جس کا جتنا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے۔ اگر نیک لوگوں کا وجود نہ ہو، سچے لوگوں کا وجود نہ ہو، سچے لوگوں کا، تو قرآن کیسے کہتا کونوا مع الصادقین؟ قرآن کا کہنا کونوا مع الصادقین یہ دال ہے اس بات کے اوپر کہ قیامت تک سچے لوگ رہیں گے دنیا میں، ان کی صحبت اختیار کی جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں، خالطوہم لتکونوا مثلہم، تم ان کی صحبت اختیار کرو، ان سے میل ملاپ رکھو۔ کیوں؟ لتکونوا مثلہم، تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ گے۔ انسان کی کردار سازی میں صحبت کا بہت بڑا دخل ہے۔ جیسے کی صحبت ہوتی ہے انسان اسی رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، آپ سب کو یاد ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر استعداد رکھی، صلاحیت رکھی کہ امور خارجیہ سے اگر وہ متاثر نہ ہو تو اللہ رب العزت کو ایک مانے گا۔ وہ طبی طور پر، فطری طور پر اللہ کو ایک قرار دے گا، خالق سماوات والارض کو اپنا رب مان لے گا، لیکن خارجیات سے متاثر ہو کر کے
وہ فطری صلاحیت کمزور ہو جاتی، پھر وہ اسی معاشرے میں ڈھل جاتا ہے۔ ولیکن ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ماں باپ یہودی ہوتے ہیں یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہوتے ہیں مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ کے رنگ میں ڈھل گیا وہ بچہ، جو بچہ فطرت پر پیدا ہوا تھا، خارجی امور سے متاثر ہو کر کے صحبت کا یہ اثر ہوا، حدود اسلام سے نکل گیا۔ تو صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دین سے مراد عام دین و مذہب ہو، طور ہو، طریقہ ہو، بود و باش ہو، رہائش ہو، معاشرتی زندگی ہو، بالکل وہ معاشرتی زندگی میں، بود و باش میں، رہائش میں، مزاج میں، طرز میں، طریقے میں، اسلوب میں، ساری چیز میں اپنے دوست کا طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے کسی کو دوست بنانے سے پہلے فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِلُ، پہلے غور کر لو کہ یہ آدمی کیسا ہے، کس صفت کا، دوست بنانے کے لائق بھی ہے یا دوست بنانے کے لائق نہیں۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، قُل لِّي مَن تُعَاشِرُ فَقُلْتُ مَنْ أَنْتَ فَقُل لِّي مَن تُعَاشِرُ، صرف مجھے تم اتنی بات بتا دو، من تُعَاشِرُ، کس کے ساتھ تم رہ رہے ہو، تمہاری بود و باش، رہائش، معاشرتی زندگی کس کے ساتھ ہے، صرف تم یہ مجھے بتا دو، پھر فَقُلْتُ مَنْ أَنْتَ، میں بتا دوں گا کہ تم کون ہو، تمہارے اخلاق کیا ہوں گے، تمہارے کردار کیا ہوں گے، تمہارے کیریکٹر کیا ہوں گے، میں بتا دوں گا تمہارے، ان سارے اوصاف کو بتا دوں گا۔ المرء یعرف بجلیسہ، آدمی اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے۔ عن المرء لا تسأل واسأل عن قرینہ، کسی آدمی کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو اس آدمی کے متعلق مت معلوم کرو۔ لا تسأل عن المرء لا تسأل واسأل عن قرینہ، معلوم کرنا ہے تو ان کے دوستوں کے متعلق معلوم کرو۔ فَقُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِي، اس لیے کہ ہر دوست اپنے دوست کی پیروی کرتا ہے، اس کے طریقے پر چلتا ہے۔ ایک آدمی ایک عرصے تک رہے شرابی کے ساتھ، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ شراب نہ پیے، مہینہ دو مہینہ نہیں پیے گا۔ ایک آدمی رہتا ہے جھوٹ بولنے والے کے ساتھ، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے۔ ایک آدمی رہتا ہے وہ گٹکا شکر کھانے والے کے ساتھ، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ اس امر میں ملوث نہ ہو جائے، یقیناً ہوگا۔ شیشہ ہے، شیشہ بوتل ہے، اس میں آپ کڑوا تیل رکھ دیں، کڑوا تیل رکھ دیں، پلاسٹک کی بوتل کا بوتل ہے وہ، مہینہ سال بھر 6 مہینہ 2 مہینہ 10 دن کڑوا تیل اس میں رکھ دیں، آپ کڑوا تیل نکال دیں، اس کو دھو لیں، پھر بھی کڑوے تیل کی بدبو آئے گی، کڑوے تیل کی بو آئے گی۔ آپ عطر کی شیشی لے لیں، اس سے نکال دیں، آپ اس کو دھو لیں، پھر بھی آپ سون کر کے دیکھیں اس میں سے بو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ اچھی چیز ہوگی اچھی خوشبو آئے گی، بری چیز ہوگی بدبو آئے گی اس سے، حالانکہ وہ سخت چیز ہے، وہ سخت چیز صحبت کی وجہ سے مؤثر ہو جاتی ہے، اب وہ بھی اپنے اندر وہ خوشبو پا لیتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستہ میں لکھا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ غسل خانے میں غسل کرنے جا رہے ہیں، مٹی مل گئی، گلے خوشبو در حمام دیدم، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتی کہ مشکے یا عبیری کہ از دل آویز تو مستم، کہ از بوئے دل آویز تو مستم، بگفتہ من گلے ناچید بودم ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم۔ غسل خانے میں جا رہے ہیں، کسی صاحب نے مٹی دی، وہ مٹی سے خوشبو آ رہی ہے، گلے خوشبو در حمام دیدم، رسید از دست محبوب بدستم، مٹی سے خوشبو آ رہی ہے، بدو گفتم کہ مشکے یا عبیری کہ از بوئے دل آویز تو مستم، میں نے اس سے کہا ارے تم مٹی ہو، کیا ہو تم، مشک ہو یا عنبر ہو کہ تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ تمہارے اس دل آویز خوشبو سے
میں محظوظ ہو رہا ہوں. تمہارے اندر یہ خوشبو کیسے آ گئی؟ تم تو حقیر مٹی چیز ہو. کیا تم مشک ہو یا عنبر ہو؟ بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم. وہ مٹی کہہ رہی ہے ہاں میں وہی حقیر مٹی ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن ایک بات ہے، مدت باگل نشستم، ایک عرصے تک، ایک مدت تک میں پھول کے ساتھ رہی ہوں، پھول کی ہم نشینی اختیار کی ہے. جمال ہم نشی در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. بات وہی ہے، میرے ہم نشینی کا اثر ہے کہ میرے ہم نشین نے اپنی جمال میرے اندر جو ہے وہ پیدا کر دیا. ان کی ہم نشینی کی وجہ سے یہ جمال میرے اندر پیدا ہو گیا کہ مجھ سے خوشبو آ رہی ہے. وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، مطلب میں تو وہی حقیر سی مٹی ہوں. صحبت کی وجہ سے مٹی کے اندر خوشبو آ رہی ہے. آنکھ کے اندر سرما لگایا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا ممی رسول، وہ بنتا ہی ہے اس مٹی سے کہ جہاں زہر آلود سانپ ہوتا ہے، انتہائی زہریلا سانپ ہوتا ہے، اس زہریلے سانپ کی وجہ جہاں پر رہتا ہے وہاں سے وہ پتھر یا مٹی لی جاتی ہے، اس کو پیس کر کے لگایا جاتا ہے. اس کا یہ اثر ہے کہ مٹی کے اندر وہ اس کے زہر کا اثر مٹی کے اندر سرایت کر گیا کہ آنکھ کے جراثیم کو وہ چیز ختم کر دیتی ہے. تو یقیناً صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو ہم اچھے کے ساتھ رہیں گے تو یقیناً اچھے بنیں گے. دنیا میں بھی اچھے کے ساتھ رہیں گے تو اس کا اثر پڑے گا، آخرت میں بھی رہے گا. ایک صحابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، بدوی صحابی ہے، دیہات کے رہنے والے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی صحابہ ہیں. حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ وہ بدوی آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا علم تو نبی کو بھی نہیں دیا گیا. وہ پوچھ رہا ہے بدوی کوئی بھی سوال کر سکتا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم قیامت کے متعلق سوال کر رہے ہو، ماذا عدت لها، بتاؤ تو تم صحیح کہ قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی، کیا تیاری کی ہے تم نے قیامت کے لیے؟ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے کچھ نہیں تیاری کی. ایک بات ہے کہ انی احب اللہ و رسولہ، انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ سے اور ان کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، بے پناہ محبت کرتا ہوں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بتائی، فرمایا المرء مع من احبہ. قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کر رہا ہوگا. تم اللہ رسول کے ساتھ محبت کر رہے ہو، کل حشر کے دن تمہارا حشر بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کذالک فعلنا، ہمارا بھی تو یہی حال ہے کہ ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں نا، ہر ایک کے لیے یہ بات. حضرت عمر حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس بات سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اور کسی چیز سے خوشی نہیں. انی احب اللہ و رسولہ و ابا بکر و عمر و عثمان، کہ میں اللہ سے، رسول سے، ابو بکر و عمر عثمان سے محبت کرتا ہوں اللہ کے اس نبی کے فرمان کی وجہ سے. ہمارا بھی حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو ہم دنیا میں بھی اس کا اثر، آخرت میں نیک لوگوں کی صحبت آدمی اختیار کرے، اس کا اثر اس کے اندر ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معنوی چیز کو ایک محسوسی چیز سے تشبیہ دے کر کے امت کو سمجھایا کہ دیکھو نیک لوگوں کی مثال، نیک دوست کی مثال، انما مثل الجلیس السوء، نیک لوگوں کی مثال، ومثل الجلیس انما مثل الجلیس الصالح، نیک لوگوں کی مثال، ومثل الجلیس السوء، اب بدتر ساتھی بدتر دوست کی مثال کس طرح ہے؟ کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ ایک شخص مشک لیے ہوا ہو اور دوسرا بھٹی کو پھونک رہا ہو. کیا ہوگا؟ مشک والے کے پاس ہم جائیں گے، اما حامل المسک، مشک والے کے پاس آ جائیں گے تو تین باتیں ہوں گی، اما ان یحذیک، یا تو آپ کو وہ دے دے گا، وہ نہیں دیا تو آپ تامن، آپ اس سے خرید لیں گے، نہیں خریدا تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ جتنی دیر آپ وہاں بیٹھیں گے تجد منہ رائحۃ طیبہ، آپ کو پاکیزہ خوشبو ملتی رہے گی، پاکیزہ خوشبو ملتی. تین بات میں سے تو ایک بات ضرور ہوگی. لیکن بھٹی والے کے پاس آ جائیں، اما نافخ الکیر، لوہار کے پاس جائیں آپ، جو باتی میں آگ لگاتا رہتا ہے، لوہے کو گرماتا رہتا ہے، کیا ہوگا وہاں؟ یحرق ثیابک
वो आपके कपड़े को जला देंगे वहाँ पर बैठेंगे। तो आप अपने कपड़े को बचा लिया तो तरिद मिन्हु राहतन करीहा, जितनी देर बैठेंगे आपको बदबू आएगी वहाँ से। या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मानवी चीज़ को महसूस किया, हम जिस माहौल में रहते हैं उसमें नेक भी है, साले भी हैं। हम अच्छों के साथ रहेंगे, हमारा नाम अच्छाई के साथ होगा, बुरे के साथ होंगे, हम बुराई ना करें फिर भी बुरा कहलाएंगे। बद न कर, क्या कहा है, बुरी सोहबत में मत बैठ, उसका है अंजाम बुरा। बुरी सोहबत में मत बैठ, उसका है अंजाम बुरा। बद न करे तो बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम बुरा। आदमी बुरा हो कोई नहीं जानता, अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन जब वो बुराई में मशहूर हो गया तो वो तो मखलूक की आवाज़ हो गई। नक़ारा खल्क़ को ज़बान खुदा, ज़बान खल्क़ को नक़ारा खुदा समझो, फिर वो अल्लाह की ज़बान बन जाएगी, फरिश्तों की ज़बान बन जाएगी। सारे मखलूक कहेंगे बुरा है बुरा है बुरा है, फरिश्ते भी कहेंगे बुरा है। अल्लाह उसकी रोशनी में फैसला फरमाएगा। हम बुरे रहेंगे कहीं अच्छा है कि हम बुराई में बदनाम हो जाए। हम बुरों के साथ रहेंगे यकीनन हम भी बुराई में मशहूर हो जाएंगे, बुराई के साथ लोग हमें भी याद करेंगे। सहाबी रसूल हज़रत मालिक बिन दुखशुम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मालिक बिन दुखशुम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर नहीं किए, मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा में है, मदीना नहीं आए अभी आप, हिजरत कर करके बैत हो रही है वहाँ उक़बा सानिया, आप बैत में शरीक है, बैत उक़बा में आप जो है वो कहाँ है वो शरीक है। पहले ही ईमान ले आ चुके हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले ही सारे ग़ज़वात में शरीक है, ग़ज़वा बदर में शरीक, उहुद में शरीक। क्या था ये, कितने बड़े सहाबी। आखिरी ग़ज़वा तबूक, ये ग़ज़वा तबूक में शरीक है। जब ग़ज़वा तबूक से पहले जाने लगे तो मुनाफिकीन आते हैं, इन मुनाफिकीन ने मस्जिद ज़रार बनाई थी। अल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़रारा, कुरान में वो मनक़ूल, मस्जिद ज़रार बनाई थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए वो मुनाफिकीन और कहा कि आप उस मस्जिद में चल करके नमाज़ पढ़ दें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं सफ़र की तैयारी पे हूँ, आऊँगा तो फिर जाकर के नमाज़ पढ़ूँगा। आप ग़ज़वा तबूक तशरीफ़ ले गए, सहाबा किराम सब के सब चले गए। वापस हो रहे हैं कि ग़ज़वा तबूक के बारे में इत्तला हो गई कि ये मुनाफिकीन ने बनाया है। मंशा क्या था, इस्लाम को नुकसान पहुँचाना था कि मुनाफिकीन के लिए क़यामगाह बन जाएगा। नहीं, हज़रत हंज़ला गसीलुल मलाइका आला दर्जे के साहबी, उनके बाप रईसुल मुनाफिकीन काफिर थे, अबू आमिर, उसने बनवाया था। खैर, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिल गई वही के ज़रिए। आपने चंद सहाबा को भेजा उस मस्जिद को तोड़ने के लिए। उस मस्जिद में सबसे पहला जो नाम आता है वो मालिक इब्न दुखशुम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भेजा। मालिक इब्न दुखशुम को भेजा आपने जो है मान बिन आदी को भेजा, आपने हज़रत वहशी को भेजा, आपने एक और साहबी हज़रत आमिर को भेजा। 4 सहाबा किराम को आपने भेजा उस मस्जिद ज़रार को तोड़ने के लिए। इन चारों सहाबा ने तोड़ा। उनमें अहम नाम है हज़रत मालिक बिन दुखशुम का। अब मालिक बिन दुखशुम को सहाबा किराम मुनाफिकीन करार देते हैं, बाद सहाबा की मुनाफिक। देखिए कहाँ कहाँ वो सहाबी शरीक है, क्या क्या काम कर रहे हैं। क्यों? मुनाफिकीन से इनकी रिश्तेदारी थी। इनकी वालदा जो थी ये किसी मुनाफिक की बहन थी। अब इस या तो अब्दुल्लाह इब्न उबई सलूल रईसुल मुनाफिकीन या और किसी की रिश्तेदार, किसी मशहूर मुनाफिक की बहन थी। अब उस मुनाफिकीन की वजह, रिश्तेदारी की वजह से कभी कभी ये मुनाफिकीन से बात कर लेते। इन मुनाफिकीन को बात करते हुए देख करके सहाबा किराम ने इनको भी मुनाफिक करार दिया, जबकि आला दर्जे के सहाबी थे। ये महज सोबत की वजह से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हो जाती है कि इनको लोग मुनाफिकीन में शुमार करते हैं, इनको लोग मुनाफिक कहते हैं, जबकि आला दर्जे के सहाबी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला 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 ला, ऐसा नहीं है। अन्नहु क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह युरीदु बिही वजह अल्लाह। इन्होंने दिल के साथ एक ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है और अल्लाह की रज़ा ही मकसूद थी और कोई दूसरी चीज़ मकसूद नहीं। वो अना मुनाफिक़न खालिस मुमिनन खालिस, वो मोमिन खालिस है। ये इल्ज़ाम लगा इनकी वजह से। तो हम कतन बुरी सोहबत में न बैठे। ये देखिए सहाबी रसूल, सहाबा किराम हैं। सहाबा किराम में आलिम भी थे, अल्लामा भी थे, मुहक्किक भी थे, मुदब्बिर भी थे, सारे उलूम के जामे थे, आला दर्जे के वली थे, कुतुब थे, अब्दाल थे, क्या क्या न थे। सहाबा किराम सब कुछ थे,
لیکن کسی صحابی کے ساتھ یہ القاب قطب الاقطاب، غوث پاک، شیخ الادب، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ القرآن، شیخ العربی والعجم، یہ سب جو القاب ہیں جو ہم اپنے علماء کو یاد کرتے ہیں، کسی صحابی کے نام کے ساتھ یہ نہیں، کسی صحابی کے نام کے ساتھ نہیں۔ کیوں؟ سارے القاب، سارے درجات تصوف کے ایک صحابی کے سامنے، ایک لفظ صحبت کے سامنے، نبی کی صحبت کے سامنے، اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے۔ نبی کی صحبت میں صحابی انہی کو کہتے ہیں جو نبی کی صحبت میں بیٹھ گیا ہو، ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھ لیا ہو۔ ایمان کی حالت میں جس نے بھی نبی کو دیکھ لیا، نبی سے ملاقات کر لیا، نبی سے گفتگو کر لیا، نبی سے کوئی بات سن لیا، وہ صحابی رسول ہیں۔ دنیا کا کوئی سے بڑا مقام اب اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ القاب کی ضرورت ان کو نہیں ہے، القاب کی ضرورت تو ان کو ہے جو ان صفات کے ساتھ متصف نہیں ہے۔ حسن خدا داد است حاجت مشاط انست، بناؤ سنگھر کی تو اس کو ضرورت پڑتی ہے جس میں خوبصورتی نہ ہو۔ اللہ نے ان کو بے پناہ خوبصورت بنایا، انہیں بناؤ سنگھر کی ضرورت نہیں۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو عمر ابن عبدالعزیز، حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے جو نقشہ کھینچا ملک کا، وہ نقشہ قائم نہیں ہو سکا حضرت امیر معاویہ کے دور میں۔ جبکہ امیر معاویہ صحابی کے بیٹے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز تابعی۔ کسی نے سوال کیا عبداللہ ابن مبارک سے، عبداللہ ابن مبارک سے سوال کیا، اعلیٰ درجے کے محدث عبداللہ ابن مبارک۔ بعض بزرگوں نے لکھا کہ صرف ان کا نام لے لیا جائے مجلس میں تو اللہ تعالیٰ برکت نازل فرما دیتا ہے۔ یہ اتنے بڑے اعلیٰ درجے کے محدث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ عمر ابن عبدالعزیز اور ان میں امیر معاویہ میں کیا فرق ہے؟ ایہما افضل، دونوں میں سے کون افضل ہے؟ معاویہ عمر ابن عبدالعزیز، ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ سوال سن کر کے وہ کہتے ہیں کیا پوچھ رہے ہو تم؟ الغبار الذی دخل فی انف فرس معاویہ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمر ابن عبدالعزیز قدا و قدا و قدا مرہ۔ تم امیر معاویہ کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ ارے امیر معاویہ کے گھوڑے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جہاد کیا اور جو گھوڑے نے دوڑ لگائی، اس دوڑ کی وجہ سے جو ریگ اڑا اور وہ ریگ ان کی ناک میں آ گیا، گھوڑے کی ناک میں، یہ گھوڑے کی ناک کی ریگ عمر ابن عبدالعزیز کے ہزاروں عمر ابن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ تم عمر ابن عبدالعزیز کی، تم امیر معاویہ کی بات کر رہا، وہ صحابی رسول ہے۔ وہ آنکھ کہاں سے لائے گی عمر ابن عبدالعزیز؟ وہ آنکھ کہاں سے آئے گی عمر ابن عبدالعزیز کو؟ وہ کہاں سے لائیں گے وہ آنکھ جس آنکھ نے امیر معاویہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے جس ہاتھ نے نبی سے مصافحہ کیا؟ وہ زبان کہاں سے لائیں گے جس زبان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکلم کیا؟ وہ کان کہاں سے لائیں گے جس کان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا؟ وہ قدم کہاں لائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل کر کے غزوات میں گئے؟ یہ ہے صحابی رسول، یہ ہے صحبت کا اثر۔ تو ہم صحبت تو اختیار کریں۔ صحبت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ائے جلسائنا خیر، ہمارے ہمنشی تو بہت ہے نا، آپ کے بھی طلبہ بہت ہیں، دوست احباب بہت ہیں، یہ ہم سے ملتا جلتا سوال، ہمارے معاشرے سے ملتا جلتا سوال، ہمارے لیے عبرت بھی بہت، ہمارے لیے سبق بھی بہت۔ سوال کیا ائے جلسائنا خیر، اللہ کے نبی ہمارے جلسہ تو بہت، ان جلسہ میں سے کون ہمارے لیے بہتر ہے؟ ہم کیا معیار بنائیں دوست بنانے کا؟ کن کو ہم دوست بنائیں؟ ہمارے اور آپ کے لیے بھی نمونہ ہے، ہم بہت سے، ہمارے اندر بہت سے افراد ہیں، ہم کو اپنا دوست تلاش کرنا ہے، ہم کس کو دوست بنائیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرکم باللہ رؤیتہ، ذکرکم باللہ رؤیتہ، جس کو دیکھو تو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے،
جس کو دیکھو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، ایسے کو دوست بناؤ۔ 3 باتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پہلی بات، ذکرکم باللہ رؤیتہ، دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے۔ وہ بولے تزاد فی علمکم منطقہ، اگر وہ بولے تو اس کی گویائی، اس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، اس کی بول حکمت سے خالی نہ ہو، علمی بات، حکمت سے پر بات تمہارے علم میں اضافہ کرے، اس کو عمل کرتے ہوئے دیکھ لو تو ذکرکم بالآخرۃ عملہ، اس کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھ لو تم کو آخرت یاد آ جائے، تو جس کی دین سے تمہیں اللہ یاد آ جائے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، جس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آئے، ایسے کو دوست بنو، ایسے کو دوست بنو، ہم کس کو دوست مت بنا لا۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی صحبت میں آیا جایا کرتے تھے، بیٹھے ہوئے ہیں علامہ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، ادھر سے آ گئے، یہی علامہ واقدی، دیکھا کہ علامہ یہ مالک ابن دینار کے قریب کتا بیٹھا ہوا ہے، کتا بیٹھا ہوا ہے۔ ہماری اور آپ کی عادت ہے، کتا اگر کسی کے قریب میں بیٹھا تو اس کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، بھگا دیتے ہیں۔ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی احباب بیٹھے ہوئے ہیں، قریب میں کتا بیٹھا ہوا ہے، علامہ واقدی آنے لگے، کتے کو بھگانے لگے، قریب میں بیٹھا ہوا کتا بھگانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ کتے کو مت بھگاؤ، بیٹھنے دو اس کو، بیٹھنے دو اس کو، مت بھگاؤ، چھوڑ دو۔ کہتے ہیں وہ، وہی بات سنانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ کتے کا بیٹھنا میرے نزدیک کہیں سے بہتر ہے کہ کوئی برا آدمی آ کر کے میرے پاس بیٹھ جائے۔ یہ کتے کا بیٹھنا میرے نزدیک بہتر ہے، کم از کم خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کہیں بہتر ہے میرے نزدیک کہ کوئی برا آدمی میرے ساتھ آ کر کے بیٹھ جائے اور کسی برے کے ساتھ میں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں، اس سے مجھے کتے کی صحبت بہتر ہے۔ برا آدمی آئے گا، کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی چیز ٹپکتی ہے جو اس میں ہوتی ہے، اس کے اندر برائی ہے، وہ کیا میرے نزدیک پیش کرے گا؟ کسی کی غیبت کرے گا، کسی کی چغلی کرے گا، بے حیائی کی باتیں کرے گا، یا اور کوئی دوسری باتیں سنائے گا جس سے آخرت کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے گناہ۔ تو بری صحبت میں بیٹھنا یہ کہیں بہتر ہے۔ میرے طلبہ عزیز، ہم ایک ماحول میں رہتے ہیں، معاشرہ میں رہتے ہیں، بعض لڑکے یہ ہوتے ہیں کہ الحمدللہ رات کو جس وقت بھی عام طور پر تہجد کی عادتیں ہوتی ہیں پڑھتے ہیں، یقیناً پڑھنا چاہیے، جوانی کی عبادت بہت اچھی ہے، توبہ کی توفیق ہوتی ہے، محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ذوق ہوتے ہیں، بعض لاوالی قسم کے ہوتے ہیں، ان کی شکایتیں آتی رہتی ہیں۔ ایسوں کی صحبت میں آپ مت بیٹھیں، ایسوں کو دوست مت بنائیں، ایسے سے آپ اجتناب کریں، آپ ایسے کے ساتھ رہیں جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کے اخلاقیات میں اضافہ ہو۔ صحبت کا اثر بہت پڑتا ہے، بہت زیادہ۔ بہت بڑے شاعر تھے جگر مراد آبادی، بہت بڑے شاعر تھے۔ وہ ایک طالب علم جگر مراد آبادی کی نعت پڑھتا ہے، وہ مصرع اس کا کئی مرتبہ پروگرام میں پڑھا، وہ انہوں نے اجمیر کے اس میں پڑھا تھا، ایک پروگرام میں نعتیہ مشاعرہ، نعتیہ پروگرام انہوں نے رکھا تھا، سیرت کے اوپر جلسہ رکھا تھا، دے دیا دعوت اس کو، جگر مراد آبادی کو۔ جگر مراد آبادی کا نام دیکھ کر کے لوگوں نے معلوم ہوا تو جلسے کا بائیکاٹ کر دیا کہ نہیں، اس کو نہیں پڑھنے دیں گے، یہ شرابی ہے، شراب پیتا ہے، یہ نبی کی تعریف کرے گا۔ خیر جو جلسہ کرنے والے تھے کسی طرح سے ان کو چپ چھپا کر کے بلا لیا، چھپا کر لیا لوگوں سے، اور جب پڑھنے کا وقت آیا تو اسٹیج پر حاضر کر دیا۔ بڑے غضب کے اشعار انہوں نے نبی کی تعریف میں کہے تمام سے۔ وہاں خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ تھے، خواجہ مجذوب سے کہتے ہیں، وہ ڈپٹی تھے، کلکٹر تھے، وہ حضرت تھانوی کے ہاتھ پر لا کر کے بیعت کر کے انہوں نے اپنی اصلاح کی۔ حضرت تھانوی کے اعلیٰ درجے کے خلیفہ ہیں وہ
ख्वाजा मजूब रहमत अल्लाह अलैह, उनसे उन्होंने तज़किरा किया कि ये सिफ़ात आपके कैसे हो गई, ये आप तो मिस्टर थे। उन्होंने कहा मैंने एक अल्लाह वाले की सोबत इख्तियार की, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की, उनकी सोबत का ये असर। कहा मुझे भी ले चले आप, लेकिन एक शर्त है कि मैं वहाँ जाकर के शराब पीऊँगा, मैं वहाँ जाकर के शराब पीऊँगा, इसलिए कि बगैर शराब के मैं रह नहीं सकता। तो कहा कि फिर तो मैं हज़रत थानवी से इजाज़त लूँगा। हज़रत थानवी से उन्होंने अर्ज़ किया कि शायर इस तरह एक शायर है जो शराबी है, आपके पास आना चाहता है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं आकर के शराब पीऊँगा। तो इन्होंने कहा कि ये खानकाह है, खानकाह तो सारे लोगों की, ये तो आवाम की है, इसमें उसको शराब पीने की इजाज़त नहीं होगी, ये नहीं पी सकता। अलबत्ता आए वो तो मैं अपना मेहमान बना दूँगा, उसको घर ठहराऊँगा, घर ठहराऊँगा, और ठहराने के बाद वो घर पर शराब पिए तो घर पर कोई काफिर भी मुसलमान हो सकता है, और काफिर कोई अमलिया अगर अमल कर रहा है घर पे किसी मेज़बान के घर, तो उसको उससे गुनाह नहीं होगा, हम उसको घर पे ठहरा देंगे, उसको बुला लाओ। जिगर मुरादाबादी हाजिर होते हैं, हज़रत थानवी को देखते हैं, अल्लाह याद आ जाता है। वो देखते ही के साथ उन्होंने तौबा किया शराब से, और फिर हज़रत थानवी के हाथ पर बैठ हुए, सारी चीज़ों को तौबा कर दिया उन्होंने, चेहरे पर दाढ़ी सजा ली। अब पहले से भी मशहूर शायर थे, अब और भी उनके अंदर दीनदारी पैदा हो गई, लिल्लाहियत आ गई, लोग झुक दर झुक आने लगे। तो खुद कहते हैं कि चलो देख आए तमाशा जिगर का, चलो देख आए तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हुआ है। लोग आते पूछते कि आखिर क्या बात है, आपके अंदर ये तब्दीली कैसे आ गई? तो मेरा कमाल इश्क में इतना है, क्या कहा उन्होंने, मेरा कमाल इश्क में इतना है जिगर, इसी तरह से उन्होंने कहा वो मुझ पे छा गए, मैं ज़माने पे छा गया। अल्लाह वाली की सोबत ने उनको बदल दिया उनकी ज़िंदगी में, फिर जिगर कह रहा है। आज लोग उनकी मोहब्बत अपने जिगर में रखते हैं, वो वाकई जिगर साबित हो गए। तो हम अपने अंदर ये करें, हम जहाँ भी रहें अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करें, नेक लोगों की सोबत में रहे, अच्छे तालिब इल्म को सोबत में, बुरे तालिब इल्म जिसका पढ़ने से ज़ौक़ न हो, शौक़ न हो, किताबों से उसको कोई वास्ता न हो, अखलाकियात से वो आरी हो, नहीं, ऐसे को आप मत अपना दोस्त बनाए, अच्छे को दोस्त बनाए, अच्छे बनने की कोशिश करें। जब इस माहौल में, इस मुआशरे में आपके अंदर अच्छाई नहीं होगी, तो जब यहाँ से बाहर जाएंगे आप, तो अब आप कहाँ आपके अंदर वो अखलाकियात पैदा होंगे। इसलिए अपने आप को बनाने की कोशिश करें, संवारने की कोशिश करें। अल्लाह आपको हिम्मत तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।